پارٹی زہران ممدانی الیکشن بھی جیت گئے ہیں نیو یارک کے میئر کا، سو وہ بڑی خبر بن گئی ہے. ہم میچ میں بھی بات کریں گے اور بھی بہت سے مہمان ہمارا انتظار کر رہے ہیں. آج ایک ڈی جے مکس ویل جو کراچی میں پرفارم کرنے والے ہیں ان سے بھی ملاقات آپ کی کرائیں گے. لیکن ابھی ہمیں اور زانوں کی تیاری بھی ہو رہی ہے جانے کی. بائی دا وے ابھی بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں. کراچی چڑیا روانہ ہو گئی ہے. کراچی چڑیا گھر کے سامنے سے میں گزر رہا تھا. نمائندگان کی ٹی وی نمائندگان کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی. گیسٹ who we have right now with us پروفیسر نعیم ظفر نے ہمیں جوائن کیا ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے. پروفیسر صاحب آپ سے ہم بہت سی باتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن سب سے پہلے اپنا پرسپیکٹو دیجئے. زہران ممدانی بیکمنگ دا میئر آف نیو یارک, what does it mean for US at this moment? What it means ہے کہ ڈیموکریٹ میں کچھ جان آ گئی ہے. ڈیموکریٹک پارٹی لیڈر لیس تھی پچھلے 3-4 سالوں سے. نینسی پیلوسی کے بعد کسی کو جانتا نہیں حکیم جعفری کون ہے. بائیڈن بھی بالکل چیکڈ آؤٹ تھا. تو یہ نئی ریجوونیشن جو آئی ہے ممدانی سے از ویری پازیٹیو نیوز. اس نے یہ بتایا کہ اگر امریکہ صدر آپ کے خلاف بھی ہو ڈونلڈ ٹرمپ, لیکن آپ کی باتیں ایسی ہوں جو آپ کے کنسٹیچوئنٹس کو مناسب ہوں, آپ میں کرزما ہو, آپ میں یوتھفلنس ہے, آپ ایک ویژن آرٹیکولیٹ کرتے ہو تو آپ الیکٹ ہو سکتے ہو. اب یہ جو نسخہ ہے یہ سارے ڈیموکریٹک جو ہیں اسٹیک ہولڈرز اور پولیٹیشین کو دیکھنا چاہیے. اس سے ریجووینیشن ہو سکتی ہے. سڈنلی جو ڈیموکریٹک پارٹی بالکل ہنس گئی تھی, پیچھے رہ گئی تھی کہ آگے جا نہیں سکتی تھی, اس میں ذرا جان آ گئی ہے اور جان آئے گی. یہ اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا, ظاہر ہے اینڈریو کومو بھی تو ڈیموکریٹ ہی تھے نا, اس کے بعد وہ آزاد ان کے بدلے مقابل الیکشن میں اتر گئے. پھر آپ نے کہا کہ ٹرمپ کی ان کو مخالفت, ایلون مسک کی ان کو مخالفت. ڈیموکریٹ پارٹی کیا ایک پیج پہ ہے؟ مطلب جو تھوڑی سی ڈویژنز ہمیں الیکشن سے پہلے نظر آ رہی تھیں وہ ان کی جیت کے بعد کیا ختم ہو جائیں گی؟ ڈیموکریٹس میں اٹ سیلف اتحاد ہمیں نظر آئے گا, اور وہ ممدانی, کیونکہ بعض ڈیموکریٹس تو ممدانی کے خیالات سے بھی اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ان کی غزہ کے بارے میں خیالات سنتے ہیں یا اسرائیلی پرائم منسٹر کے بارے میں ان کی باتیں سنتے ہیں یا اور دیگر ایشوز کے بارے میں ان کی باتیں سنتے ہیں. تو نہیں, اس کا آگے مستقبل, اس کا فیوچر از ڈیفیکلٹ. یہ نہیں کہ سر ڈیموکریٹک پارٹی سڈنلی یونائٹ ہو گئی ہے, ان کے پاس وائس آ گئی ہے, بٹ اس نے یہ کیا ہے, اس نے ڈائریکشنلی بتایا ہے یو ڈونٹ ہیو ٹو پلیز دا پریزیڈنٹ, یو ڈونٹ ہیو ٹو پلیز دا پبلک اوپینین. اس نے ایسی اوپینین کی تھیں نیتن یاہو کے بارے میں کہ اگر آئے گا اس کو میں پکڑ لوں گا اور رینٹ فری ہو جائے گا, بسیں فری ہو جائیں گی. سو دیز آر ویری انپاپولر اوپینین. کوئی ڈیموکریٹ اس کو ڈر کے ہمارے ایسی باتیں کر ہی نہیں سکتا تھا. اس نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ ایسی باتیں انسان کر سکتے ہیں as long as you bring good ideas to table. Not all of them will get done. اگر 10%, 20% بھی ہو جائیں تو کافی فرق پڑے گا. تو اس نے بہادری کا ایک سمپلیفائی کر کے میسج دیا ہے, لوگ کو سمجھ آ گئی ہے. اگر دیکھیں نا, جبکہ بھٹو نے کہا کہ روٹی کپڑا اور مکان, یہ میسج اتنا سمپل تھا کہ ہر بندے کو سمجھ آ گئی, اور لوگ کا کرزما بھی تھا اور وہ الیکٹ بھی ہو گیا. اسے جس سے پہلے جنرل یحییٰ جنرل ایوب جو تھے, they never said things like روٹی کپڑا اور مکان. So it's about finding the message, resonating with the message and energizing the people. ممدانی نے یہ ثابت کیا کہ ہو سکتا ہے, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹرمپ سے اور باقی ڈیموکریٹ سے بھی, یونیفائی ہو جاؤ. جی پروفیسر صاحب, یونیفائی نہیں ہو جائیں گے, لیکن winning this election and becoming the mayor is one thing, but then staying on top is another. اپنی پاپولیرٹی کو بھی برقرار رکھنا is going to be a challenge. خاص طور پہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جو وعدے کیے جاتے ہیں while campaigning, ان میں سے 10-20% پورے ہوتے ہیں, باقی نہیں ہوتے. تو ان کے لیے یہ کافی چیلنج ہوگا کہ جو وعدے یہ کر چکے ہیں, جو چیزیں ووٹر کو اپیل کی ہیں, جیسے رینٹس کو کم کرنا اینڈ آل دیٹ, یہ بھی ایک چیلنج بنے گا ان کے لیے. بالکل بنے گا, اور اس کا مشکل نہیں ہوگا, اس کا کام مشکل ہے, لیکن یہ کرے گا ایسی چیزوں کو وہ پش فارورڈ کرے گا. اب ہوں نہ ہوں, لٹک جائیں کورٹس میں, لٹک جائیں, کچھ امپلیمنٹ ہوں کچھ نہ ہوں, اس سے فرق نہیں پڑتا. پرابلم یہ ہے کہ جو وعدہ کیا تھا ایسی چیزوں کو اس نے پش فارورڈ کیا کہ نہیں. دیکھیں نا, ریگن سے پہلے اس طرح کی باتیں ہوتی تھی نیو یارک سٹی میں, اس کے بعد سب لوگ بھول گئے, ڈر گئے, بات نہیں کرتے اس کے بارے میں. تو اس نے ریجوونیٹ کیا. تو نہ بھی کر سکے سب چیزیں, لیکن آدھی ہو جائیں, 20% ہو جائیں, 25% ہو جائیں, اس سے فرق پڑے گا. لیکن مین تھنگ ہے اس نے پارٹی کے لیے ایک نیا شعلہ جلا دیا ہے, اور پارٹی کو کوئی ایک ریسیپی دے دی ہے کہ بھائی ایسے جو جیت سکتے ہو
बात तो सही करो, लोगों की बात सुनो, डरो मत. That's right. तो डेमोक्रेट्स में इसी तरह की लीडरशिप हमें फ्यूचर में बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तो तासुर जरूर इनकी जीत से जाहिर हुआ कि जो ट्रंप की वेव थी अब वो कमजोर पड़ रही है अमेरिका में. सो डेमोक्रेट्स भी इससे सीखेंगे, और ममदानी तो चले एक लीडर बन के सामने आए ही हैं, बाकी भी इसी तरह के लोगों को आपको लगता है मौका दिया जाएगा. लेकिन एट द सेम टाइम न्यूयॉर्क की एक अपनी दुनिया है, लिटरली एक शहर है, लेकिन अपना मिजाज है, अपनी डेमोग्राफी है, अपनी तरह का सिस्टम है. जो मॉडल न्यूयॉर्क में कामयाब है वो अमेरिका के बाकी हिस्सों में नहीं हो सकता. मैं आपकी बात बिल्कुल सही की है. देखिए ना, ये न्यूयॉर्क इज अ वेरी लिबरल सिटी एंड बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है. अब इस तरह की पॉलिटिक्स बॉस्टन में चल सकती है, सैन फ्रांसिस्को में चल सकती है, न्यूयॉर्क में चल सकती है, ये मिनेसोटा में नहीं शायद ना चले, आयोवा में नहीं चलेगी. सो मिड वेस्ट इज स्टिल ए डिफरेंट प्लेस. लेकिन उसने ये दिखाया है कि भाई खुल के बात करो, डरो मत. जो आयोवा मिनेसोटा में जो डेमोक्रेट हैं वो भी जरा थोड़े से बहुत कॉन्फिडेंट होके अपना मैसेज करेंगे. इट्स नॉट द सेम मैसेज ममदानी, इट्स अ डिफरेंट मैसेज, बट इट हैज गिवन देम ए होप. अब देखें इसमें भी हो रहा है, वर्जीनिया में भी एक मुस्लिम लेफ्टिनेंट जनरल गजाला साहब हुई है, न्यू जर्सी में भी मेयर जो है डेमोक्रेट है. तो थोड़ी सी रिजुविनेशन शुरू हो गई है. एकदम से ठीक नहीं होगा मुल्क, इसमें करते करते तो 20 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, शायद 5 साल लगेंगे. क्यों? क्योंकि जो लोग अभी अपनी 20, 30, 35 साल के हैं, जब उनकी पॉलिटिक्स मुख्तलिफ है, जो लोग 50 और 60 साल के हैं, जब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता जो ममदानी और AOC की बातें सुनते हैं, जब वो आ जाएंगे पावर में, फिर शिफ्ट होगा. आपको लगता है कि वो लोग जो सर ट्रंप के आने के बाद जरा अपने आप को इनसिक्योर, गैर महफूज महसूस कर रहे थे, चाहे वो इमिग्रेंट्स हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, और इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अमेरिका एज वेल, ममदानी की जीत से न्यूयॉर्क में वो उनको एहसास तहफ़्फ़ुज़ मिल सकेगा? थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन देखें ना, जैसे मिलेगा अब ये ट्रंप और बाकी लोग के इमिग्रेंट के खिलाफ ज्यादा बातें करनी शुरू कर देंगे. बल्कि ममदानी में उसको कहेंगे देखो जी ये है, वो उसने काम सही नहीं किया. जैसे ट्रंप अभी तक लंदन के मेयर के बारे में उल्टी सीधी बातें करता रहता है. जी बिल्कुल. कहते कि वही तो वर्स्ट है. बिल्कुल तो वो करेगा ट्रंप, वो करेंगे, और इनके लिए चैलेंजिंग होगा सर्टनली ये चीजें टैकल करना. बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब. प्रोफेसर नईम ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से.